أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. صدق الله العظيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیص کو جھوٹے خون کے ساتھ لے آئے. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی. فصبر جمیل، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے. واللہ المستعان، اور اللہ تبارک و تعالی ہی مددگار ہے. علی ما تصفون، ان باتوں پر جو تم بیان کر رہے ہو. وجاءت سیارۃ، اور دوسری طرف ایک قافلہ نکل آیا. فأرسلوا واردہم، پھر انہوں نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا پانی لانے کے لیے. فأدلى دلوہ، تو اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا. قال، اور پکار اٹھا وہ شخص جس نے ڈول کنویں میں ڈالا تھا، یا بشرا ھذا غلام، کہ لو یہ خوشخبری سنو کہ یہاں غلام ہیں. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور قافلے والوں نے مال تجارت سمجھ کر کے اس کو چھپا لیا. واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تبارک و تعالی خوب جاننے والا ہے ان تمام باتوں کو جو وہ کر رہے تھے. وَشَرَوْهُ، اور انہوں نے خرید لیا یا انہوں نے بیچ دیا، دونوں معنی آتے ہیں شرو کے. وَشَرَوْهُ، اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا، یا قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا. بِثَمَنٍ بَخْسٍ، بہت کم دام میں. دراہم معدودہ، جو گنتی کے چند دراہم تھے. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور ان کو یوسف علیہ السلام سے کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی. مفسرین میں سے کسی نے، غالباً علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کا جو قمیص تھا، جو کرتا تھا، وہ بھی کیا عجیب تھا کہ پہلی مرتبہ اسی قمیص نے بھائیوں کے جھوٹ کو ثابت کر دیا. کہ اسی قمیص کو دیکھ کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ بھیڑیا بھی کیا ہی عقل مند بھیڑیا تھا کہ جس نے کرتا اتار کر کے میرے بیٹے کو کھا گیا، کیونکہ اس کرتے کے اوپر بھیڑیے کے حملہ کرنے کے کوئی نشانات نہیں. سیدھا سیدھا کرتے کو خون میں رنگا گیا اور لا کر کے پیش کر دیا. تو سب سے پہلے تو اس قمیص نے
ان کے بھائیوں کو جھوٹا ثابت کر دیا. پھر انہی کے قمیص نے آگے چل کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو سچا اور زلیخا کو جھوٹا ثابت کیا. آگے واقعہ آئے گا کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہے یا سامنے سے پھٹا ہے، یہ چیک کرو. بچے نے گواہی دی. جب چیک کیا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا، اور پیچھے سے پھٹا تھا تو زلیخا قصوروار تھی. اور پھر یہی قمیص، یعنی یہی سے مراد یوسف علیہ السلام کی قمیص نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کو لوٹانے میں معجزانہ کردار ادا کیا. تو کیا معجزانہ کردار تھا اس قمیص کا کہ 2 مرتبہ دوسروں کو جھوٹا اور یوسف علیہ السلام کو سچا ثابت کرنے میں، اور تیسری مرتبہ یعقوب علیہ السلام کی بینائی کے لوٹانے میں بہت بڑا کردار اس کا رہا ہے. الغرض ابھی جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے فصبر جمیل. دیکھیے صبر کا جو لفظ ہے یہ اپنے اندر بہت گہرائی رکھتا ہے. بنیادی طور پر صبر کے 3 معنی استعمال ہوتے ہیں لغت میں. ایک معنی صبر کے آتے ہیں جمے رہنا، اور دوسرے معنی صبر کے آتے ہیں بچنا، اور تیسرے معنی آتے ہیں صبر کے برداشت کرنا. عام طور پر صبر کے ایک ہی معنی ہم کو معلوم ہے کہ برداشت کرنے کو ہی ہم صبر کہتے ہیں. اسی کو کہا جاتا ہے کہ ایک ہے صبر علی الطاعات، کہ جو اللہ کی فرما برداری والے کام ہیں اس کے اوپر جمنا، اور دوسرا ہے صبر عن المعاصی، یعنی گناہوں سے بچنا، اور تیسرا ہے صبر علی المصائب، مصیبتوں کو برداشت کرنا. تو جہاں پر صبر کے معنی پائے جاتے ہیں وہاں عام طور پر یہ تینوں معانی پوشیدہ ہوتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہاں پر اس موقع پر جو صبر جمیل کی بات کی ہے، تو یہاں مراد یہ ہے کہ میں ان حالات پر جموں گا. بہت سی مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ جب حالات آتے ہیں تو وہ حالات آدمی کو جماؤں سے ہٹا دیتے ہیں. کہا جاتا ہے حالات میں آدمی یا تو نکھرتا ہے یا بکھرتا ہے. حالات میں آدمی یا تو نکھرتا ہے یا بکھرتا ہے. جو شخص حالات میں نکھرنا سیکھ لیتا ہے اس کے لیے حالات بہت آسان ہو جاتے ہیں. جو ایک مرتبہ حالات میں بکھر جاتا ہے تو ہر مرتبہ وہ بکھرا ہوا رہتا ہے کہ دنیا نام ہی ہے حالات کا. حالات اگر نہ آئیں تو یہاں اسی کو جنت کہیں گے. تو دنیا نام ہے حالات کا. حالات کے آنے پر نکھرنا سیکھ لینا یہ آدمی کے کمال کی علامت ہوتی ہے. اور حالات میں جو شخص بکھر جاتا ہے تو وہ ہر مرتبہ بکھرتا رہتا ہے، اور اس کی پوری دنیا اور پوری زندگی بکھر کر کے رہ جاتی ہے. حالات جو ہوتے ہیں، حالات یہ ہر میدان میں آتے ہیں، کیونکہ ہم جتنے میدانوں کے اندر رہتے ہیں یہ سارے کے سارے میدان دنیا کا ایک حصہ ہے. خواہ وہ میدان ہمارا تعلیمی میدان ہو، خواہ وہ میدان ہمارا ملازمت والا میدان ہو، خواہ وہ میدان ہمارا کاروباری میدان ہو، خواہ وہ میدان ہمارا گھریلو میدان ہو. ہر میدان کے اندر آدمی پر الگ الگ طرح سے حالات آتے ہیں. چنانچہ گھریلو معاملات میں
لڑکا ہو کہ لڑکی ہو، شادی سے پہلے کے حالات کچھ اور رہتے ہیں، شادی کے بعد کے حالات کچھ اور رہتے ہیں۔ اب شادی سے پہلے کے جو حالات ہیں ان حالات پر بھی جمنا، اور شادی کے بعد کے جو حالات ہیں ان حالات پر بھی جمنا۔ بعض مرتبہ حالات میں لڑکا بکھر جاتا ہے، بعض حالات میں لڑکی بکھر جاتی ہے، لیکن کوئی بھی ہو، لڑکا بکھرے کہ لڑکی بکھرے، اگر یہ بکھراؤ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں تو پھر نکھر جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر حالات پر جمنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوپر جو صدمہ آیا تھا، جیسا کہ بات پیچھے گزری ہے کہ شاید و باید اس سے بڑا صدمہ ان کے لیے کوئی اور ہو نہیں سکتا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہو جاتی تو اتنی زیادہ تکلیف دہ بات نہیں تھی، لیکن جیتے جی حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی دوسرے غیر نے نہیں، خود بیٹوں نے، کسی دوسرے سے نہیں اپنے باپ سے جدا کر دیا تھا، تو اس قدر سخت ترین صدمہ تھا کہ بظاہر اس سے زیادہ سخت کوئی اور صدمہ نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن ایسے موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے جو رویہ اختیار کیا ہے اور اپنے اس رویے سے بعد کے تمام لوگوں کو سبق سکھایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سبق کو قرآن پاک میں بیان کر کے امت محمدیہ کے لیے ایک سبق بنا کر پیش کر دیا ہے، وہ یہ ہے کہ کتنا ہی سخت ترین معاملہ ہو، مومن اس معاملے میں حالات پر جمتا ہے، حالات پر بکھرتا نہیں ہے، بلکہ مومن حالات پر جمتا ہے، اور جب مومن حالات پر جمتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے حالات آگے چل کر کے خوش اسلوبی کا سبب بن جاتے ہیں، اس کے حالات کے مصیبتوں کے خاتمے کا سبب بنتے ہیں۔ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر صبر جمیل، جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر جمیل کی بات کی ہے، وہ صبر کرنے کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ اب میرا کام صبر کرنا ہے۔ یہاں جو بات خاص طور سے ہمیں ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گھریلو مسائل میں خاص طور سے جتنے جھگڑے ہوتے ہیں، جتنی پریشانیاں آتی ہیں، جتنی مصیبتیں کھڑی ہوتی ہیں، خاندانوں میں جو کچھ مسائل ہوتے ہیں، خاص طور سے ان مسائل کی بنیاد اور اس کا جو مین پوائنٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، خاص طور سے گھریلو جھگڑوں میں اور عام طور پہ دیگر معاملات میں بھی جو بنیادی پوائنٹ ہوتا ہے جھگڑے کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بات جو 6 صفات میں کہی جاتی ہے علم کی صفت پر، کہ علم سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ اس وقت میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس بات کا طبیعت میں استحضار رہنا، ہمیشہ یہ بات یاد رہنا، اس وقت میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ یہ صفت کے پیدا نہ ہونے کے نتیجے میں سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ مطلب مثال، ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ سامنے والے کا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے، سامنے والے کے اخلاق کیسے ہونا چاہیے، میرا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے اوپر کسی کا کوئی کانسنٹریٹ نہیں ہے۔ مجھے کیا کرنا چاہیے یہ پہلا سوال، سامنے والے کو کیا کرنا چاہیے یہ دوسرا سوال۔ میں اپنے معاملے کا ذمہ دار ہوں اور اسی کے سلسلے میں اللہ کے پاس مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ سامنے والے کے معاملے کا نہ میں ذمہ دار ہوں، نہ اس کے اوپر میرا کنٹرول ہے، اور نہ ہی اس بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ چنانچہ
صرف مثال پیش کر رہا ہوں. کوئی آپ میں سے کوئی بھی اس طرح کی باتوں کو اپنے اوپر نہ لے لیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات کہی جاتی ہے اور کوئی اپنے اوپر لے لیتے ہیں, مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. رہنے دیجئے, خاندان کی مثال چھوڑیے, خاندان کی کوئی مثال ہی نہیں اس میں. اپنے اوپر لینے سے بھی تو درستگی ہو سکتی ہے, مگر پھر ناراضگی بھی ہو جا سکتی ہے. ادارہ ہے ایک, ادارے کے ذمہ دار کو چاہیے کہ وہ اپنے ملازمین کی تنخواہوں میں بڑھوتری کی فکر کرتا رہے کہ میں جتنا ہو سکے اپنے ملازمین کو اچھی تنخواہ دوں گا. ٹھیک ہے, ادارے کے ذمہ دار کی یہ فکر ہونی چاہیے, ملازمین کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ مجھے جو کچھ مل جائے اس کے اوپر میں قناعت کروں گا. یہ ہے اسلامی ذوق. اب آپ عام طور پہ دیکھیں گے تو جھگڑے جو چل رہے ہیں وہ کس بات پر جھگڑے چل رہے ہیں کہ ادارے کا ذمہ دار کہتا ہے اپنے ملازمین کو کہ جتنا ملے اس پہ بس کر لینا, قناعت اختیار کرنا. قناعت کے فضائل ادارے کا ذمہ دار بتا رہا ہے, اور ملازمین ادارے کے ذمہ دار کو اس بات کی ترغیب دلا رہے ہیں کہ آپ کو اپنے ملازمین کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اب یہ ہے کہ ہر کوئی دوسرے کے ذمے کیا ضروری ہے اس کی فکر کر رہا. اس کے سلسلے میں مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. ہر ایک اگر یہ فکر کرے کہ میری کیا ذمہ داری ہے, مجھے کیا کرنا ہے, تو کوئی جھگڑا نہیں ہوگا, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. بیٹا ہمیشہ یہ سوچ رہا ہے کہ ابا کو ایسا کرنا چاہیے میرے ساتھ, اور والد ہمیشہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹے کو میرے ساتھ ایسا کرنا چاہیے. بہو کو ہمیشہ اس بات کی فکر ہے کہ ساس کا میرے ساتھ ایسا رویہ ہونا چاہیے, اور ساس کو ہمیشہ اس بات کی شکایت ہے کہ بہو کا میرے ساتھ ایسا رویہ ہونا چاہیے. حالانکہ اسلامی ذوق یہ ہے کہ بہو اس بات کی کوشش کرے کہ میرے ذمے کیا ہے, اور ساس اس بات کی فکر کرے کہ میرے ذمے کیا ہے. داماد کو ہمیشہ یہ فکر کرنی چاہیے کہ میرا جو سسرال ہے, سسرال والوں نے اپنی بیٹی پڑھا لکھا کر کے, تربیت کر کے, کھلا پلا کر کے, بڑا کر کے, سب کچھ کر کے اپنی بیٹی میرے حوالے کر دی. اس سے زیادہ بڑا احسان ان کا اور کیا ہو سکتا ہے. یہ داماد کی فکر. لہٰذا جب داماد کو یہ فکر ہوگی اور یہ احسان مندی رہے گی تو اس کو اس بات, یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شکایت نہیں ہوگی کہ میں جب گیا تھا تو اس وقت سسرال والوں نے انڈا کھلایا کہ انڈے کی اماں کھلائے. اس کی فکر نہیں ہوگی. میں چاہتا تھا کہ ماں کو کھلایا جاتا ہوگا لیکن آپ نے تو انڈے کے اوپر ہی اکتفا کیا. یہ کوئی فکر نہیں ہوگی, یہ کوئی شکایت نہیں ہوگی. وجہ یہ ہے کہ سسرال والوں کو میرے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے وہ میری ذمہ داری تھوڑا ہی ہے, وہ تو سسرال والوں کی ذمہ داری ہے. وہ جانیں, وہ اگر اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں تو شکریہ, جزاک اللہ, اور اگر وہ میرے ساتھ برا رویہ اختیار کرتے ہیں تو اب اس وقت میرا خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے, میں ان کے ساتھ کیسا رہوں. بس مجھے کیا کرنا چاہیے یہ زیادہ اہم ہے. میں اگر داماد ہوں تو سسرال کے ساتھ میرا رویہ کیسا ہونا چاہیے. ابھی جھگڑا کہاں ہے؟ میں داماد ہوں, میرا سسرال ایسا ہے, سسرال والے میرا خیال نہیں کرتے, جھگڑا اس پر ہے, تو میں دوسرے کی فکر کے اندر لگا ہوں. اور اگر میں
ساس ہوں، میں سسرا ہوں، تو مجھے داماد کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ جب داماد آ رہے ہیں تو میرے بس میں، میری استطاعت میں جتنا اکرام ہے اتنا اکرام میں کروں، کیونکہ میری بیٹی ان کے پاس ہے اور شریعت بھی اس سلسلے میں رہنمائی کرتی ہے کہ اکرام کیا جائے، میرے بس میں جتنا ہے اتنا اکرام میں کروں گا۔ تو اس سے کیا ہوا، سسرال والوں کے ذمے کیا ہے انہوں نے اس کی فکر کی، داماد کے ذمے کیا ہے انہوں نے اس کی فکر کی، بہو کے ذمے کیا ہے بہو نے اس کی فکر کی، ساس کے ذمے کیا ہے ساس نے اس کی فکر کی، نتیجتاً پورا کا پورا ماحول خوشگوار رہے۔ یہ سبق ہم کو کہاں سے ملتا ہے؟ یہاں پر یہ ہو سکتا تھا اس واقعے میں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات پر مصر ہو جاتے کہ تم لوگوں نے جو غلطی کی ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے، تمہیں یہ غلطی نہیں کرنا چاہیے۔ جب یعقوب علیہ السلام اس پر مصر ہو جاتے تو بہرحال گنجائش تھی اور بہت بڑی غلطی تھی، لیکن اس پر یعقوب علیہ السلام نے اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کیا۔ جو ان کو سرزنش ہو سکتی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کر دی، ان کو اس بات کا احساس دلا دیا کہ دیکھو ہم بھی بھولے بھالے نہیں ہیں، بل سولت لکم انفسکم امرا، کہ جو تم کہہ رہے ہو یہ اپنے دل کی بنائی ہوئی بات کہہ رہے ہو، ہم بھی بھولے بھالے نہیں ہیں، اس بات کا تو احساس دلا دیا، لیکن تم اپنی غلطی مانو۔ اس کے اوپر یعقوب علیہ السلام نے اپنا وقت ضائع نہیں کیا۔ اگر ان کے اندر طبیعت میں سلامتی ہوتی ہے تو وہ اپنی غلطی مان لیں گے، اگر دل کے اندر خیر کا تھوڑا بھی جذبہ ہوتا ہے اپنی غلطی مانیں گے، اور غلطی وہ شخص مانتا ہے جس کے دل میں اصلاح کا جذبہ ہوتا ہے، وہی غلطی مانتا ہے، اور جس کے دل میں عناد اور تکبر ہوتا ہے وہ تو غلطی ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو آپ کسی کو غلطی کا احساس دلانا چاہتے ہیں تو کب ہوگا اس کو احساس؟ جبکہ وہ ماننے کے لیے آئے تب احساس ہوگا، تب آپ کا سمجھانا مفید ہوگا۔ اور جب وہ ماننے کے لیے نہ آئے بلکہ حجت کرنے کے لیے آئے تو آپ اس کو غلطی کا احساس دلا رہے ہوں، یا ٹائم ویسٹ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اگرچہ کہ تھے بیٹے، لیکن وہ ٹائم ایسا تھا، وہ سچویشن ایسا تھا جس میں وہ غلطی کے ماننے کے موقف میں نہیں تھے، اس وجہ سے وہاں پر اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کیا اس کام میں۔ آگے ایک سچویشن آ رہا ہے جہاں پر ان بیٹوں نے آ کر کے اقرار کیا، اعتراف کیا، وہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں سمجھایا۔ آگے آ رہا ہے تو وہاں پر جہاں کوئی سامنے والا ماننے تیار نہیں ہے اور ہم جو ہے اس کو سمجھانے چلے، تو اس کی وجہ سے سامنے والے کے اندر عناد اور سرکشی میں اضافہ ہو جائے۔ اس لیے یہاں پر یعقوب علیہ السلام نے اس پر اپنا وقت ضائع نہیں کیا، بلکہ کیا کیا، اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے اس پر آپ نے کنسنٹریٹ کیا اور ان لوگوں کو سمجھا دیا اور کہہ دیا کہ ٹھیک ہے بھائی، ایسے وقت میں تو مجھے میرے رب کی جانب سے صبر ہی کا حکم ہو سکتا ہے، صبر ہی کر سکتا ہوں، نہ تم سے بدلہ لے سکتا ہوں، نہ انتقام لے سکتا ہوں، نہ تمہیں ڈانٹ سکتا ہوں، اور نہ ہی تمہیں اس وقت سمجھا سکتا ہوں، کیونکہ سمجھانا بھی مصلحت نہیں ہے ایسے وقت میں، لہٰذا آپ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اگر بڑے بڑے معاملات میں بھی ذرا ٹھنڈے دماغ سے اگر کوئی سوچ لے اس بات کو صرف کہ اس وقت میرا خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، سارا جھگڑا وہیں ختم ہو جائے۔ اسی لیے کہتے ہیں، بزرگوں کا ایک ملفوظ ہے کہ ہمیں گرم خون تو رکھنا چاہیے مگر ٹھنڈا دماغ رکھنا چاہیے۔ اگر گرم خون کے ساتھ دماغ گرم رہے تو ہر چیز پک جائے گی، جو نہیں پکنا ہے وہ بھی پک جائے گی۔ اور اگر آپ کا خون ہی ٹھنڈا ہو جائے اور دماغ گرم ہو جائے تو بھی نقصان دہ۔ خون تو گرم رکھو لیکن دماغ ٹھنڈا رکھو، کہ ہر وقت ٹھنڈے دماغ سے سوچو کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ کام صحیح ہے یا غلط۔ اچھا سوچیں گے تو کیسے؟
اپنی ذات کو بنیاد بنا کر کے نہیں، بلکہ شریعت کو بنیاد بنا کر کہ شریعت کا حکم اس وقت کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ کا حکم، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ، ان کی تعلیمات ایسے وقت میں جب کہ جھگڑا ہو رہا ہو، ایسے وقت میں جب کہ مسائل کھڑے ہو رہے ہوں، ایسے وقت میں جب کہ سامنے والا مجھے گالی دے رہا ہو، ایسے وقت میں جب کہ میرے احسانات کے باوجود سامنے والا یہ کہہ رہا ہو کہ اب تک تم کریش کیا میرے ساتھ، ایسے سچویشنز میں میرا خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ یہ تعلیم ہے فصبر جمیل کی، کہ یعقوب علیہ السلام نے ایسے وقت میں فرمایا کہ اب مجھے تو صبر جمیل کی، اس کے علاوہ میرا کوئی اور کام نہیں ہے، صبر کرنا ہی میرا کام۔ یعنی مطلب کیا کہ جو مصیبت آئی ہے ٹھیک ہے، میں اس مصیبت پر اللہ سے کوئی شکایت نہیں کروں گا۔ اب صبر جمیل کا مطلب کیا ہے؟ صبر جمیل کا مطلب یہ ہے کہ جو حالات آئے ہیں ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی شکایت نہ زبان پر آئے، نہ دل میں اس کا کوئی خیال گزرے کہ میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوا، دوسروں کے ساتھ بھی تو ہو سکتا تھا، نہیں۔ یعنی رضا بالقضاء جس کو کہتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے اس پر میں میرے رب کے ساتھ راضی ہوں۔ جس طرح بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ کوئی کام دنیا کے اندر میری مرضی کے خلاف ہوتا ہی نہیں۔ ارے یہ کیا بول رہے ہیں بھائی؟ وہ کہہ رہے ہیں میری مرضی کے خلاف کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ تو آپ کی مرضی کیا ہے؟ آپ تو ایک مخلوق ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا، اور آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ خدائی کا دعویٰ تو نہیں کر رہے ہیں؟ ذرا سوچ سمجھ کر کے بولیے۔ تو وہ کہنے لگے کہ دراصل میں نے اپنی مرضی اپنے رب کی مرضی کے اندر فنا کر دی، لہٰذا جو میرا رب چاہتا ہے میں بھی وہی چاہتا ہوں، اور میں یہ یقین کر لیتا ہوں کہ میرا رب جو چاہتا ہے اسی کے اندر میرے لیے خیر ہے، وہی میری مرضی ہے۔ جب وہی میری مرضی ہے، مرضی کس کو کہتے ہیں؟ رضامندی کو۔ جب وہی میری رضامندی ہے تو مجھے کبھی تکلیف ہی نہیں ہوتی، کیونکہ میری مرضی کے خلاف کبھی کچھ ہوتا ہی نہیں دنیا میں۔ تو اس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء، اللہ کی رضا اور اللہ کی مرضی کے اندر اپنی مرضیات کو فنا کر دینا۔ جب یہ مقام کسی شخص کا بن جاتا ہے تو اس کو کبھی بھی پھر تکلیف نہیں ہوتی۔ کیوں؟ جو ہو رہا ہے اس کے اوپر وہ راضی ہے، مصیبت بھی آ جائے تب بھی وہ راضی ہے۔ اسی لیے جسمانی سخت سے سخت ترین تکلیف کے باوجود، سخت ترین بیماریوں کے باوجود دل مطمئن رہتا ہے اللہ والے کا۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ والا بن جاؤ دنیا جنت بن جائے گی، اس کا دل مطمئن رہتا ہے۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہ پوچھا کہ جو پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں تو اس میں کون سی مصیبت آزمائش ہے اور کون سی مصیبت عذاب ہے، ہم کیسا پہچانیں؟ اب کرونا آیا تو اب کرونا ہمارے اوپر عذاب تھا اللہ کی جانب سے، یا یہ کرونا ہمارے لیے اللہ کی جانب سے آزمائش ہے؟ کیسا ہم پہچانیں؟ اب حکومت کے سلسلے میں بہت سارے لوگ پریشان ہیں کہ ایسی حکومتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں۔ یہ حکومت ہمارے لیے عذاب ہے اللہ کی جانب سے، یا یہ حکومت ہمارے لیے آزمائش ہے کہ اللہ ایسی حکومت کو بھیج کر کے ہم کو آزمانا چاہتے ہیں کہ ہم جمتے ہیں کہ نہیں جمتے؟ یہ کیسا پہچانیں گے کہ مصیبت ہمارے لیے آزمائش ہے یا مصیبت ہمارے لیے عذاب ہے؟ یہ کیسے پہچانیں؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کرائٹیریا ہے، بہت آسان۔ فرماتے ہیں کہ کسی مصیبت پر اگر دل بے قرار ہے تو سمجھو کہ وہ اللہ کی جانب سے عذاب ہے، اور مصیبت پر دل مطمئن ہے، زیادہ سے زیادہ جسم تکلیف میں ہے، تو سمجھو کہ وہ اللہ کی جانب سے آزمائش ہے، عذاب نہیں ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جسم کو کتنی بھی تکلیف ہو، اگر اس تکلیف پر آدمی اپنے دل کو مطمئن کر لیتا ہے تو تکلیف ہلکی پڑ جاتی ہے۔
چنانچہ دل کی پوری رضامندی کے ساتھ آدمی اپنے دل کو چیرنے کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ بائی پاس سرجری ہو رہی ہے، پیسہ خرچ کر کے، روپیہ خرچ کر کے، دستخط کر کے اپنی، کہ اگر میں چلا بھی جاؤں تو آپ کی غلطی سے نہیں، میری غلطی سے جا رہا ہوں، سب کچھ کر کے وہ اپنے آپ کو پیش کر دیا، تو تکلیف کا احساس نہیں ہے کیونکہ دل مطمئن ہے، اور تکلیف بھی ہو رہی ہے تو اس تکلیف کے اوپر بھی وہ راضی ہے۔ تو دراصل اسی وجہ سے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنا غنى النفس، مالداری کا جو تعلق ہے وہ تعلق مال سے نہیں ہے، مالداری کا تعلق دل سے ہے، تے دل کی بے نیازی اصل میں مالداری ہے۔ جس کا دل بے نیاز نہیں ہے اور دل کے اندر حرص ہے تو وہ مالدار نہیں ہے، کتنا بھی مالدار رہے تو بیکار۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کے ساتھ صبر جمیل کا جو لفظ استعمال فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مصیبت پر مجھے اللہ سے نہ زبانی کوئی شکایت میں کر سکتا ہوں اور نہ ہی اللہ کی جانب سے شکایت کا کوئی شمع میرے دل و دماغ میں آ سکتا ہے۔ جو حال ہے وہ من جانب اللہ ہے، اس حال پر میں راضی ہوں، لیکن یہ کب کہیں گے؟ اپنی تدبیر مکمل کرنے کے بعد۔ بیٹا گم گیا، اب گھر میں بیٹھے ہوئے، بیٹے کی ماں کہہ رہی ہے ارے جاؤ بھائی ڈھونڈو باہر، تلاش کر کے آؤ کہاں چلے گیا، کدھر گم گیا، کہاں کہیں گلیوں میں گھوم رہا ہوں گا، کر رہا ہوں گا۔ نہیں، جو ہوتا اللہ کی طرف سے ہوتا، گمنے دو اس کو، آ جائے گا وہ، جب اللہ چاہے گا واپس آئے گا۔ نہیں، یہ سنت اللہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ اپنی مکمل تدبیر کرنے کے بعد اب اس کے بعد رضا بالقضاء۔ تدبیر کر لیے اس کے بعد سر پٹک لیتے بیٹھ گئے، رو لیتے بیٹھ رہی ہیں، وہ کر رہی ہیں، نہیں۔ جو فطری طور پر آنکھ سے آنسو نکلنا ہے ٹھیک ہے، لیکن اللہ سے شکایت نہیں۔ یہ ہے صبر جمیل، اور یہ صبر جمیل دراصل صدمہ اولا کے وقت میں ہوتا ہے۔ مطلب کیا؟ صدمہ اولا، ایک خاتون کہ کسی قریبی کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بول بھیجا کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، اصل صبر جو ہے وہ صدمہ اولا کے وقت میں ہے۔ مطلب یہ کہ بعد میں تو صبر آ ہی جائے گا، 2-3 دن کے بعد تو تم بھول ہی جاؤ گے اپنے